بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج جس ہم روس اور یوکرین کا جو موضوع ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے بارے میں ہم اگرچہ کئی پروگرام کر چکے ہیں، لیکن یہ پروگرام جو ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں مزید کہ یہ ایک عالمی جنگ کا خطرہ یہاں سے ضرور پیدا ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو ہائبرڈ وار چل رہی ہے وہ کسی وقت بھی خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک کرس کانتھان جو ہیں وہ ایک وہ رائٹر ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ ہم اس کا خلاصہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ دوسرا ایک ولادیمیر میلوف ہے، جو کہ کوئی میرے خیال میں ایک رائٹر تو مد نظر نہیں آتا کیونکہ اس کی تحریر جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اس نے انسیپٹ نے یا فورن افیئرس میں وہ چھاپی ہے، اور اس میں انہوں نے اس کا جو کرس کانتھان نے جو ذکر کیا ہے اس کا الٹ بات کی ہے کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ روس پر جو پابندیاں لگی ہیں وہ کارآمد نہیں ہو رہی ہیں، یہ کہتے ہیں کارآمد ہو رہی ہیں۔ تیسرا جو ہے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کا جو روس اور یوکرین کے جنگ کے درمیان میں اقوام متحدہ کی جو رپورٹ آئی وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور چوتھا جو ہم یہ کریں گے کہ انڈیا کے درمیان میں جو روس اور انڈیا کے درمیان میں جو پینگیں بڑھ رہی ہیں اور جو تیل کی جو فراہمی ہو رہی ہے وہ کس قدر ہو رہی ہے، اس پر ہم ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن آپ تو اس پر ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں جو کرس کانتھان نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ فرانس صدر میکرون نے ایک تعجب خیز بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں روسی صدر کا جائز نقطے کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے، پیوٹن یہ کہتا ہے کہ اگر نیٹو ہمارے گھر کے دروازے پر آ جائے اور وہاں اسلحہ لے کے کھڑا ہو جائے تو پھر کیا روس کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا؟ یہ سوال روس نے کیا۔ پھر اس کے علاوہ یعنی جو بھی، اور وہاں پھر وہ اڈے بھی بنانا چاہتا ہے اور روس کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ نیٹو جو روس کے خلاف بنا اور جو ماضی میں خطرہ بنا رہا ہے، اور اب وہ یوکرین میں آ کر اپنے اڈے بنانا چاہتا ہے، تو سارا سچ یہ ہے کہ مغرب کی روس کے لیے یعنی جو مغرب توہین کر سکتا ہے پیوٹن کی یا روس کی، وہ یہ پولیٹیکل توہین ہے اس کی، اور جو اس پر یہ میکرون کا کہنا ہے کہ یہ پولیٹیکل توہین ہے اس کی، اور وہ اس کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے سیاسی جو۔ اس کے علاوہ اس نے کہا ہے، میکرون نے کہا ہے جو کہ فرانسیسی صدر ہیں، کہ پیوٹن نہ تو ظالم ڈکٹیٹر ہے، نہ وہ اس لیے اس کے خلاف ہم یہ بات بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی نازی ٹائپ کا کوئی آدمی ہے تو ہم اس کے خلاف کام کریں۔ تو انہوں نے کہا، اور میکرون نے یہ بیان جو دیا ہے وہ جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہوئی ہے، امریکہ کو یعنی پیغام دیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جرمنی کے چانسلر جو ہیں شولز، انہوں نے بھی پیوٹن سے بات کی ہے۔ اس کے بعد میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ امریکہ میں جو وہ یہ کہتے ہیں، جو وہاں کے جو اکثر دانشور ہیں مغرب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ روس کے اندر، یہ یوکرین کے اندر پراکسی جنگ ہار رہا ہے۔ اس پر ہم نے پہلے بھی ایک بات کی ہے، لیکن اس پہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں کہا ہے کہ ہم اس میں 7 نقطے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کو اور مغرب کو روس کی حمایت حاصل، یعنی عالمی برادری کی حمایت حاصل نہیں ہوئی ہے کہیں طرف سے، کسی طرف سے بھی ہوئی۔ حد تو یہ کہ جو ان کا تابع دار ملک ہے، جو کانٹیننٹ ہے وہ یورپ ہے، اس میں بھی بڑی سخت بے چینی ہے۔ یورپ ناخوش ہے۔ دوسرا بات یہ اٹلی اور فرانس اور ہنگری اور چیکو سلوواکیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہم ہیں، اور پھر بعد میں امریکہ کی پالیسی کو ہم فالو کریں گے، ادروائز ہم امریکہ کی پالیسی اوپر نہیں جائیں گے۔ کون؟ ان کے فرانس، اٹلی، چیک اور ہنگری یہ بات کریں۔ چوتھا یہ بات ہے کہ عالمی کساد بازاری بہت بڑھ گئی ہے ساری دنیا کے اندر، کارخانے جو ہے وہ مہنگائی اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ سب پریشان ہیں کہ یہ جنگ یہ امریکہ کرا رہا ہے۔ اس میں خطرہ یہ بھی ہے کہ یورپ کے 3 لاکھ افراد جو ہیں سردی سے مارے جا سکتے ہیں، اس میں ان کو گیس نہیں ملے گا تو پھر یہ ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ روس جیت، 7واں انڈسٹری، میں نے 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے تباہ ہو رہی ہے، اس طرح لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ روس بہرحال جیت رہا ہے، امریکہ پروپیگنڈا اس سے مختلف ہے۔
امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یوکرین کو ہرانا آسان ہے، اس پہ حملہ کرواؤ، ڈراؤ اور خوف سے عراق کی طرح بیٹھ جائے گا اور معاشی پابندیاں سے اسے تباہ کر دے گی، اس کا روبل جو ہے کچرے کا ڈھیر بن جائے گا، یہ امریکہ کا خیال تھا۔ لیکن یہ الٹا ہوا ہے اس کا، الٹا جی روس کے یہ بلینرز ہیں، ان کے اثاثہ جات کو اگر ہم منجمد کر دیں گے جو امریکہ میں رہتے ہیں تو بھی روس بیٹھ جائے گا۔ روس کے عوام جو ہے جب یہ صورتحال بنے گی تو روس کے عوام پیوٹن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور پیوٹن کو نکال دیں گے، روس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ پھر نہیں اٹھ سکے گا۔ مگر ہوا اس کے برعکس، روس یوکرین کو اس پوزیشن میں لے آ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو مار رہا ہے کہ اس کو پھر اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ جی اس کے جواب میں امریکہ نے ایک بہت ہی انگریزی میں، جو میرے خیال میں روسی زبان میں لکھا ہے، اس کا انہوں نے انگریزی ترجمہ کیا ہے، جو کہ بہت اچھا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ کوئی ولادیمیر میلوف ہے، وہ کہتا ہے کہ پیوٹن امریکی پابندیوں کو جھیل گیا ہے، یہ غلط بات ہے اور گمراہ کن ہے۔ اصل میں امریکی کی پابندیوں کے اثرات روس پر بری طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ پابندیاں پوٹین کو اس وقت کامیابی سے برداشت کر رہا تھا جب تک یوکرین سے جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت روس نے کافی حد تک زیر مبادلہ اور دولت جمع کر لی تھی۔ 2014 سے روس نے اپنی تجارت کا دائرہ ایشیا تک پھیلا دیا تھا اور اس کی وجہ سے مغربی تجارت میں کمی واقع ہوئی۔ یہ عوامی رد عمل عوام کی غربت اور حالت زار کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور پیوٹن نے اپنے خلاف عوامی رد عمل کو بزور طاقت دبا دیا۔ وہ یہ کیوں ہو رہا تھا کہ غربت اور حالت زار جو ہو رہی تھی وہاں پر، وہ جو کہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال پیوٹن نے اپنے خلاف عوامی رد عمل روکنے کے لیے بہت اخراجات کیے اور مغربی پالیسی کو بے اثر کر کے رکھ دیا۔ اگر غلطی نہ کی جائے تو روس پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس طرح مغرب کی پالیسی بنانے والوں کو جھانسا دے رہے ہیں، جیسا کہ ان کی پالیسی ایسا لگ رہا ہے، اور جو اس کی جو پالیسی انہوں نے بنائی ہے، اس کاؤنٹر جو پالیسی بنائی ہے جو ان کی پالیسی کے خلاف، یہ کہہ رہا ہے ولادیمیر میلوف کہ ان کی پالیسی ناکام ہوگی اور یوں وہ مغرب کو مجبور کر کے اپنی پالیسی تبدیل کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ روس کی جی ڈی پی گری ہے، اس کا جواب دے رہا ہے، اور بے روزگاری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ روس میں بے روزگاری کی جو تعداد ہے وہ 50 لاکھ افراد جو ہیں، صرف 2022 کے تیسرے ہفتے میں، تیسرے عشرے میں 50 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ روبل کی بڑی طاقت ضرور بڑی ہے، اس نے مانا ہے، مگر اس سے روبل کی بجائے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ غیر ملکی جو ہے کرنسی استعمال کر رہے ہیں اور وہ روبل کو بچا رہے ہیں۔ جی وجہ جو بھی ہو، لیکن روبل تو مضبوط ہو رہا ہے۔ جی اب روس میں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جی، اور بریک کے بعد حسن حبیب صاحب ہمارے ساتھ شریک ہوں گے پروگرام میں، جی ٹیلی فون لائن پر ہوں گے ہمارے ساتھ۔ تو ناظرین مختصر وقفہ ہے۔ بردہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب۔ اس موضوع پہ سید حسن حبیب صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن جی حسن حبیب صاحب، دیکھیے میں نے اس وقت جو ہے یہ تجزیہ دو رائٹرز کا ایک انالیسس دیا ہے، جو کہ ایک کا نام ہے کرس کانتھان جو ہے، انہوں نے ایک تجزیہ دیا ہے کہ اس کا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہاں پر جو ہائبرڈ وار ہے وہ لوز کر رہا ہے یوکرین میں۔ دوسری طرف ایک ولادیمیر میلوف ہے جو کہ ایک انون ہے، اور وہ اس کا پتہ یہ بتایا گیا کہ وہ ایک ایکسچینجر ہے، منی ایکسچینجر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، روس پر جو پابندیاں لگی ہیں وہ اثر کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ وہ جو ہے ان کا 50 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے ہیں، ان کی جی ڈی پی گری ہے، ان کا جو 3.7 جو ہے، جو ان کا بے روزگاری کی شرح ہے وہ 3.7 ہو گئی، جبکہ سرکاری طور پر وہ بتاتے ہیں کہ 2.7 ہے، لیکن اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے 2022 کے تیسرے دورانیے میں 50 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے ہیں۔ یہ تسلیم کیا اس نے خود بھی کہ روبل کی طاقت بڑھی ہے، لیکن اس وجہ یہ ہے کہ وہ روبل کی جگہ پر وہ استعمال دوسرے ملکوں کی کرنسی استعمال کر رہے ہیں، تو اس لیے روبل کی طاقت بڑھی ہے۔ تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے پیسے بھی بہت جمع کر لیے تھے، لیکن اب جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے۔ تو اس پر جو اب ایک اور بات بھی ہم کر لیں، پھر آپ سے بات پوچھتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ 7,000 سے شہری جو ہیں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، اور جو ایک علاقہ ہے زیمپو زائر بازیا،
اس میں اس پر روس نے بمباری کی ہے اور بہت ان کو جو ہے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے. تو اس طرح سے جو دیکھیں، اور پھر روس اور بیلاروس کے درمیان میں مشترکہ مشقیں جاری ہیں جو کیف پر دباؤ بڑھا رہی ہیں. اب اور برطانیہ نے مزید 2 جنگی ٹینک جو ہیں ان کو دینے، یوکرین کو بھیجنے کا اعلان کیا. اب 2 ٹینک اور روس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جی فرمائیں، آپ اس پر آپ تبصرہ کر لیجیے. جی بہت شکریہ مرزا صاحب. اب سوال یہ کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہائیبرڈ وار تو ہے نہیں، یہ تو کھلی جنگ ہے یورپ کی اور روس کی. امریکہ دونوں کام ہو رہے ہیں، عام بھی جنگ بھی ہے، ہائیبرڈ وار بھی چل رہی ہے. ہائیبرڈ نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا جو یورپ کا ہے اس نے سچویشن کو اتنا کنفیوز بنا دیا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جہاں تک ہتھیاروں کا سوال ہے، یورپ اس میں بہت خوشی اپنے ہتھیار ٹیسٹ کر رہا ہے میدان جنگ میں، اور جواب میں روس کی جو بے تحاشا طاقت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی. جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے پورے علاقے تباہ کر کے رکھ دیے ہیں. تو جنگ میں تو یہ ہوتا ہے، اگر 7,000 آدمی یو این کی رپورٹ کہتی ہے تو یو این کی رپورٹ تو ان کی ریلائبلٹی تو کچھ زیادہ نہیں ہے. مطلب پرسنٹیج ہائی ہوگا نا، زیادہ ہوگا. مطلب 7,000 وہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے چند 100 ہوں، کیونکہ یوکرین کی آبادی تو اتنی زیادہ نہیں. لیکن جہاں تک روس کا تعلق ہے، روس کی طاقت کو یورپ اور امریکہ پروپیگنڈا میں ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ بالکل روس بے بس ہو گیا ہے. روس کا مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ تقریباً 50% تو یوکرینین جو ہیں روس اوریجن کے ہیں، اور وہ بہت زیادہ کھل کے ہر علاقے پہ جنگ نہیں کر پا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو علاقہ ہے وہ ریزسٹنس کے لیے ہمیشہ سے مشہور رہا ہے، تو روسی تھوڑی سی احتیاط زیادہ کر رہے ہیں. شروع میں لگتا ہے کہ ان سے بڑی غلطیاں ہوئی تھی جن کی وجہ سے یہ ان کی کیمپین کمزور تھی، لیکن اب وہ بہت احتیاط سے آگے جا رہے ہیں. میں یہ بات ایک نئی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو بتائیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ روس جو پالیسی اختیار کر رہا ہے وہ یہ اس طرح سے کر رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اب یوکرین کو اس پوزیشن میں لے آئے بتدریج کہ وہ پھر کبھی اٹھ نہ سکے، یعنی میکرون نے نہ اٹھ سکے. یہ ایک تو یہ بات ہے بالکل. اور پھر فرانسیسی صدر میکرون نے یہ کہا ہے کہ لوگ باغ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ جو پیوٹن ایک جائز بات کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ میرے گھر کے دروازے پر لا کر جو ہے نیٹو کے ہتھیار لا کے رکھ رہے ہو تو مجھے خطرہ محسوس نہیں ہوگا، تو پھر میں کیا کروں گا اس وقت. جی دیکھیے، جہاں تک تباہی کا سوال ہے وہ تو اس جنگ میں اتنی ہو جائے گی کہ یورپ کبھی بھی یوکرین کو جنگ کی حالت سے پہلے اسٹیج پہ نہیں لا سکے گا. ویسے بھی یوکرین کے بہت خراب حالات تھے، لیکن اس جنگ میں تو وہ ختم. پھر روس نے پچھلے چند مہینوں میں یوکرین کے انرجی سٹرکچرز پہ حملہ کیا ہے، تو پاور اور یہ سب چیزیں جب تباہ ہوئی ہیں، یہ خود پیسہ نہیں امریکہ کے پاس، خود یورپ کے حالات خراب ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گرم ونٹر ہونے کے باوجود اس وقت انگلینڈ میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ ہیٹنگ چلا سکیں. تو اس حالات میں کون یوکرین کو اٹھا کے پچھلے لیول پہ لائے گا؟ تو اس جنگ میں یوکرین کی تباہی تو کنفرم ہے. باقی کچھ نقصان ہو نہ ہو، روس کا کیا ہوگا، وہاں بے روزگاری بڑھے گی، ان کے روبل کا کیا ہوگا، یہ سب تو ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. اور آپ نے جس کا نام لیا اس کا نام تو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں. مجھے بھی نہیں لگتا ہے اس کی انگریزی جو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسے روسی زبان میں لکھا تھا، انہوں نے انگریزی کر کے فورن افیئر میں چلا دیا. ہاں، تو فورن افیئر میں جس میں بھی چلا ہے وہ اس طرح، تو ایسے 75 آدمی آپ کو کراچی میں مل جائیں گے جو اس جنگ پہ تبصرہ کریں. لیکن 75 کیا، سوال یہ ہے 75,000 بھی 75 لاکھ بھی وہاں پہ کم ہے. ہاں، تو مسئلہ یہ ہے سارا کہ اس صورتحال میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسیس کریں صورتحال کو ذرا بیٹھ کے ڈیپلی، اور ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے وہ اصل میں پھنسی ہوئی ہے ملکی حالات میں. نہیں تو اس جنگ میں ہمارے لیے بڑی اپرچونٹیز ہیں، پولیٹیکل بھی اور میٹیریل بھی. تو لیکن یہ بالکل طے ہے کہ امریکہ نے اور یورپ نے اپنے ہتھیاروں کو یہاں ٹیسٹ کروایا ہے. یہ جو امریکی کہتے ہیں کہ ہم آخری یوکرینین تک لڑیں گے، اگر وہ اس اسٹیٹمنٹ میں ڈالتے ہیں ہم آخری امریکی تک لڑیں گے، تب شاید میں امریکیوں کی زیادہ عزت کروں.
لیکن یہ جو یوکرینین کو مروا رہے ہیں بلا وجہ روس کے خلاف، اور روس کو اچھا اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ کیوں مروا رہے ہیں؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کیوں مروا رہے ہیں انہیں. میرا خیال میں وہ ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. نہیں یوں کہیں کہ اس طرح سے روس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یوکرین کو مار رہا ہے، بس یہ بات ہوئی. ہاں یہ بھی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن مسئلہ یہ کہ شاید امریکہ ابھی بھی روس سے ڈائریکٹ کنفرنٹریشن نہیں کرنا چاہتا. روس کی تو وہ طاقت تو کہہ کم دیا ہو انہوں نے کہ ہم ڈائریکٹ لڑائی نہیں کریں گے. ہاں تو بس وہ ان کے لیے یہ اچھی جگہ ہے. یوکرینین لڑنے وڑنے کے ویسے بھی شوقین ہیں، تو انہوں کا ان کے ساتھ ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو پلس روس کی جو جیسے آپ نے کہا تھا کہ روس، ہم لوگ آپ کو یاد ہوگا بہت دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ روس کی کنسرن جینوئن ہے. ان کے دروازے پہ لا کے آپ میزائل اور ڈیفنس سسٹمز اور یہ سب رکھ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، سارے ریڈارز لا کے رکھ دیے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سول اور ملٹری جو ہے ساری کاروائی وہ ان کے سامنے ہوگی، اور جب وہ کوئی پلان کرنا چاہیں گے، کوئی تباہی پلان کرنا چاہیں گے تو ان کا کام آسان ہو جائے گا. تو یہ روس کے لیے یہ بہت پریشانی بات ہے. اور بالآخر روس ایک بڑی طاقت ہے، وہ کیوں یہ کرنے دے گا کسی کو بھی اپنے دروازے پہ؟ تو یہ اس کا ایک رائٹ بھی بنتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ محسوس نہیں ہو رہا ہمیں کسی صورت میں بھی کہ روس کوئی پریشان ہو رہا ہو یا گھبرا رہا ہو. وہ اب ایزی لڑائی لڑ رہا ہے کہ ابھی آپ میں جو ہمت ہے کرنا ہے کر لو، میں تو کر رہا ہوں. نہیں دیکھیے، بیچ میں روس میں بڑے سخت بیانات بھی آ رہے ہیں. پہلے پوٹن صاحب کے بیانات تھے، پھر وہ میڈیاف کے بیانات ہیں. یہ روس جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے صدر کی جیسی کمزور شخصیت پوٹن کی ہے. پوٹن کے جو بیانات ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کہیں روس کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے پوٹن کی، یا پوٹن روسیوں کو انسانی جانوں کے نقصان پہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی حیثیت کولڈ وار سے پہلے تھی وہ اس پہ واپس آ جائیں، اور دنیا جو ہے اسی سسٹم پہ آ جائے جس میں دو بڑی طاقتیں ہوں اور باقی طاقتیں ان کے ساتھ اپنا ایکسس کریں. ملٹی پولر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اب دو طاقتوں کو نہیں کر رہے ہیں، بائی پولر کا نہیں کر رہے ہیں، ملٹی پولر کہہ رہے ہیں. چین کو تسلیم کر رہے ہیں. دیکھیے میں چین کو تسلیم کر رہا ہوں. چین نے بھی دیکھیے اس اسٹیج پر اپنی پالیسی انڈیپینڈنٹ شو کی ہے. یہ نہیں کہ وہ ہر معاملے میں روس کا ساتھ دے رہے ہیں، روس کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن بعض معاملات اتنی خاموشی دے رہے ہیں. ان سے تیل خرید کر ان کو بیل آؤٹ کیا نا وہ جب یورپ نے کیا، لیکن یہ کہ ان کی وار ایفرٹس کو اتنا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. یعنی چینی اکنامیکلی وہ روس کو ویسے ضرورت بھی کیا چین کی سپورٹ کی. جو چین کے پاس جو اسلحہ ہے وہ اوریجنلی تو رشیا کا ہے نا. بالکل. تو اس صورتحال میں ملٹی پولر تو آٹومیٹکلی ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ نیٹو کی طاقت کم ہو رہی ہے. اگر نیٹو کی طاقت کم ہو گئی، اور ہونے بھی چاہیے حسن حبیب صاحب، اگر نہیں ہوگی تو مجھے بتائیے کہ یہ کب تک یہ ظلم کا بازار گرم رہے گا، اور یہ کب تک یہ جو امریکہ کا جو ظلم ہے. بالکل جیسا کہ اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیے اگر جو اللہ کا حکم ہے کہ فلسطینیوں نے وہ سارے حکم کی تعمیل کی ہے کہ بھئی آپ مزاحمت کرو، پتھر سے کرو، ہاتھوں سے کرو، زبان سے کرو، ہر طرح سے کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. تو کسی نہ کسی وقت میں تو جو ہے جو اللہ کی جو کا قہر جو ان کے پر نازل ہوگا، کبھی تو اللہ کو جو ہے اس بات پر رحم آئے گا ان کی حالت پر. بالکل. اور وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا پھر. جی بالکل. تو یہ جو یہ ہتھیاروں کی نمائش ہو رہی ہے یوکرین میں، اور ہر روز ایک نیا ہتھیار آ رہا ہے، اور جو جتنا پروپیگنڈا ہے ویسٹرن اکوپمنٹ کا، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ثابت ہو جائے. تو ان کی جو بڑی انڈسٹریل کمپلیکسز ہیں، دیکھیں نا اس وقت بائیڈن صاحب ایک انتہائی کمزور صدر ثابت ہو رہے ہیں. وہ اور ان کی نائب صدر جو ہیں ان کی وہ جو اتنی زیادہ ہائپ تھی، نہیں مطلب ویسے بھی دیکھی جائے تو بائیڈن از اولڈ مین، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس اولڈ مین ہونا کوئی بات نہیں ہے. اس کا مائنڈ جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اس کا مائنڈ موجود نہیں ہے، اور وہ جو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انڈین ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بھی وہ کہے کہ میں امریکن ہوں، لیکن بہرحال وہ بیک گراؤنڈ تو کام کرتا ہے نا کہ وہ امریکن کی طرح تو بہیو تو نہیں کرے گی نا وہ. اس صورتحال میں جب امریکہ کی طاقت کمزور ہو رہی ہے، اور اگر آپ غور سے امریکی نظام کو دیکھیں تو یہ جو بینکرز ہیں وہ امریکہ کے مالک ہیں ٹیکنیکلی، کیونکہ امریکہ تو زیادہ تر لون پر ہے، چاہے وہ چینی ہو، چاہے جاپانی ہو، چاہے جو بھی ہو، یہ سارے بینک لونز ہیں ٹیکنیکلی. تو
तो अमेरिका के पास अमेरिका जो भी एडवेंचर करेगा यूक्रेन के लिए, वो भले 80 बिलियन दे दें, 100 बिलियन दे दें, लेकिन ये ज्यादा नहीं चलना है। अफगानिस्तान ने इनके साथ बहुत बुरा किया है, इराक के एडवेंचर इनको बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इस पूरे सिनारियो में अमेरिका नेट लूजर साबित हो रहा है। अब जी बहुत बहुत शुक्रिया हसन हबीब साहब, आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने जो वक्त इनायत फरमाया। जी मेरे साहब, फिर ब्रेक का वक्त हो गया है। जी ब्रेक के बाद आएंगे तो इस मौजू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है। फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, इस मौजू पे मजीद गुफ्तगू करनी है और ज़फ़रुल्लाह शेख साहब सीनियर सफारतकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, वेलकम टू यू। और आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। थैंक यू सो मच, आपने याद किया है। नहीं, हमेशा याद रखते हैं आपको। यू आर सो नाइस, सो गुड मैन, आपको कैसे याद नहीं करें। तो मैं अब ये बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, दो बातें करना चाहता हूँ। फ्रांस का जो सदर है मैक्रोन, उसने एक बड़ी अजीब गरीब बयान दिया है। जी। उसने कहा कि हमें रूसी सदर प्यूटन के एक जायज़ नुक्ते को पेश नज़र रखना चाहिए कि अगर नेटो हमारे घर के, यानी जो प्यूटन ने उनसे कहा कि अगर नेटो हमारे घर के दरवाजे पर आ जाए और हमारे असला लेकर और वहाँ असला लेकर खड़ा हो जाए तो क्या रूस को ख़तरा लाहक नहीं होगा। ये सवाल उसने इनसे किया। फिर वो कहता है कि मैक्रोन कह रहा है कि नेटो जो बना रूस के ख़िलाफ़ बना, और सादा सा सच ये है कि अब यूक्रेन के में वो अड्डे बनाने जा रहा है और मगरिब की ये कोशिश जो है कि यूक्रेन पर अपने अड्डे बनाना, ये रूस की जियो पॉलिटिकल तौहीन है। अब आप फरमाइए, इस पर तबसरा फरमाइए। देखिए, अब यूक्रेन के लिए तबसरा जो बैकग्राउंड हम सबको पता लग चुका है कि ये जंग जो है, ये लग रहा है कि इट्स अपैरेंटली नॉन एंडिंग वॉर नाउ। बहुत लोग पहले तबसरा करते थे कि जी ये बंद होगी, खत्म होगी या नहीं खत्म होगी। अब वॉर तो खैर है, यू नो, वॉर इज अ डिफरेंट काइंड। एक तो डायरेक्ट 328 रोज हो गए आज। तो नहीं, देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि देखें काफी हो गई है वॉर, तो ये पुरानी हो गई है। उसके रेपरकशन फिर पिछली दफा हम जब डिस्कस कर रहे थे, आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन आपने बड़ी अच्छी डिस्कशन की थी और वो अब उसके रिजल्ट आ रहे हैं ना। देखिए, इटली, फ्रांस, जी, हंगरी, जी, जैक, ये तो खुल के कह रहे हैं कि हम फर्स्ट हैं। उसी के यार हम दोनों ने यही किया था कि देखें EU जो है, ये सिर्फ अमेरिका जो है, आपने एक दफा मुझसे सवाल पूछा था कि अमेरिका को फायदा होगा या नहीं होगा। ये सिर्फ अमेरिका ही है जो चाह रहा है कि नहीं, यूक्रेन को हथियार भी दिए जाएं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अप्रूव कर रहे हैं जाने के लिए। अभी आज ही कल का देख रहे हैं वो जर्मन टैंक्स जो हैं, जी उनको दो दे रहे हैं, ब्रिटिश दे रहा है 2 टैंक। देखिए ना, वो अब अंदर का अब ये है कि इसमें यूरोप डिवाइड हो गया है। ये जो मेजर पावर्स है ना, वो ये होनी थी, ये डिवीजन और होगी। मैक्रोन की करें, दूसरी करें, जर्मन का एटीट्यूड आप देखें, इटली का एटीट्यूड देखें, फ्रांस मैक्रोन की बातें देखें, इस पे क्योंकि वो हकीकत की तरफ जा रहे हैं कि ये जंग जो है आखिर नुकसान किसको होगा, नाजायज है, नाजायज। एग्जैक्टली। तो अब ये है कि ये आगे जाके जो सारी चीजें होंगी, मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस है कि अब तो यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है और जो उनकी कैबिनेट, ये सारी ये चेंज होने वाली है। बिकॉज ये जो प्रेसिडेंट है या जो भी है यूक्रेन का जो हेड है, वो ये चाह रहा है कि जंग जारी रहे और हथियार भी आए और पैसे भी मिले हमें। तो पॉइंट ये है कि बेसिकली ये जूइश जो है लॉबी है, जो वो कह रही है कि नहीं आप रहो यहाँ, आप यहाँ जेलेंस्की की जो है। अब ये मुझे लगता है कि ये चीज अभी चेंज होने वाली है, ये मेरा जहन ये कह रहा है। अब ये जब चेंज होगी तो यूक्रेन की पूरी फिलॉसफी, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता जो रशिया है वो हिट करता जा रहा है, उसके जो बेसिस है एनर्जी, ये वो सेक्टर जो सारे उसको आप रूस में रहे ना, तो आप ये बताइए कि ये जो जैसे ज़ेपोज़ाइर हाजिया जो है, ये एक कोई शहर है, इसको बमबारी करके रूस ने बिल्कुल मलबे का ढेर बना दिया है।
मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नाम तो कई है ना जो सारे इस वॉर में आप लेंगे, उधर रूस ने कर दिया, कुछ रूस के सोल्जर्स मर गए, कुछ उनके मर गए। पॉइंट ये है कि उनके टैंक चले गए, किसी उससे करे गए। अब वो बिल्कुल इतना डेस्परेट है यूक्रेन का प्रेसिडेंट कि जी पैसे दो और हथियार दो, पैसे दो और हथियार दो। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये जो एक्सोडस हुआ है, रेफ्यूजी जो है, आपको पता है कि यानी लाखों में रेफ्यूजी, हिस्ट्री में पहली दफा वॉर के बाद इतने रेफ्यूजी बाहर गए हैं, यूक्रेन से इन सारे मुल्कों में गए हैं। हाँ। अब ये है कि ये एक तो रेफ्यूजी क्राइसिस, दूसरे जो एडजॉइनिंग दूसरे हैं ईस्ट यूरोप, उसमें जो अब यूरोपीय यूनियन में है, उसमें अभी फूट पड़ रही है। आपने एक बड़ा अच्छी बात कही कि अभी ये सारे हकीकत हम कहते जाएंगे, आप देख लीजिएगा उनके, देखें सारी जो सप्लाई लाइंस हैं रूस से जा रही हैं यूरोप में। ये ऑन द लॉन्ग रन जो है जर्मनी मारा जाएगा, जर्मनी को नहीं मिले गैस, दूसरे जो एनर्जी है, सारी चीजें दे डिपेंड ऑन रशिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि जर्मनी तो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कब्जे में है, तो ये जर्मनी के मफाद में है कि अमेरिका के कब्जे से निकल जाए। जी हाँ, जी हाँ, वो तो है। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर ये अच्छा मौका है कि वो उसको डिफाई करे। जर्मनी के जो भी पॉलिसी हो रही है, मैं वहाँ रहा हूँ, फ्रैंकफर्ट में कॉन्सर्जल भी रहा हूँ, जर्मन का मुझे पता है, हिटलर ने तबाही मचाई। ये दूसरा दौर है जो मेरी प्रेडिक्शन है कि जर्मनी की तबाही आएगी। आप देख लीजिएगा, वो जो अमेरिका की सपोर्ट कर रहा है ना, कंट्रोल में है या नहीं है। देखिए देखो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उठेंगे नहीं क्या इसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा। अमेरिका जो अमेरिका करेगा वो जर्मनी करेगा। अच्छा, यूँ है ये, दिस इज वन। अच्छा, जो अमेरिका करेगा फ्रांस ऐसे नहीं करेगा, फ्रांस का एक अपना दूसरा सिलसिला है। बात दरअसल ये है कि मैं तभी कह रहा हूँ कि ईयू डिवाइड हो जाएगा, सारा हो गया ना। ये हो जाएगा, बस वो आहिस्ता आहिस्ता। पिछली दफा हम दोनों ने ये डिस्कस किया था, डिवीजन होगी, आपने भी ये किया था, मैंने भी देखे ना, अमलन अब ये हुआ है कि जब उनका वो गया है ट्रूपे जो वहाँ पर, तो उनके इटली के सदर ने और इटली के वज़ीर आज़म ने उसके उनके जो 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 डांस होता है या क्या होता है वो जाके देखा, ओपरा में जाके खुद गए हैं, उसको देखा है। और इससे बढ़कर उनको क्या कर सकते हैं। फिर जैक ने कहा है, हंगरी में वो हो रहा है, रेफरेंडम हो रहा है कि साहब हमें हंगरी फर्स्ट। देखें, पुतिन बहुत होशियार है, ही नोज इट कि ये जो मैं लिंगरन हूँ ज्यादा इसी वजह से हिट नहीं कर रहा, और वो इसी वजह से यूक्रेन को एकदम, ही कैन टेक ओवर यूक्रेन, उसके लिए मसला नहीं है, एकदम वो कीव पे ले सकता है वो सारी। वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है कि बेशक यूरोप टूटे और अमेरिका का जोर भी कम हो जाए, और आहिस्ता कभी इधर बमबारी कर दी, कुछ 4 लोग वहां मार दिए। आपकी स्ट्रेटेजी देखिए आपने, सही है, बहुत स्लो जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है, स्लो जा रहा है, खुद ब खुद स्लो जा रहा है। उसने कहा ये स्लो जो है ये इनको मारेगा, इस यूरोपियन में डिवीजन लाएगा, अमेरिका को वीक करेगा। बस ये हमारी, इस पर तो हमारे दोनों का पहले से इत्तेफाक है, और आज अब तो ये कंफर्म हो गया है कि उसके जो असरात आ रहे हैं, जैक में आ गए हैं, इटली में आ गए हैं, ये तो खुल के आ गए ना, हंगरी में आ गए हैं, खुल के आ गए और आएंगे, आप देखिएगा और आते जाएंगे, अभी आप देख लीजिएगा। तो मैं जो कहने वाला हूँ, अल्टीमेटली जर्मनी जो अभी खड़ा है उसको लिए जर्मनी मारा जाएगा। इतनी जर्मनी के जो बॉर्डर है उसके साथ रशिया के मेरे ख्याल में आप ये समझते हैं कि जर्मनी इतने बेवकूफ़ हैं कि वो जब ये अमेरिका वीक होगा तब भी उसका साथ देंगे। उसी वक्त जनाब अली, हिटलर के लिए वो कोई नहीं कह रहा था बेवकूफ़ है या नहीं है। हिटलर ने क्या किया जर्मनी के लिए, मुझे बताएं। अच्छा, ये बताया आपको। ही इज द मोस्ट हेटेड पर्सन इन इटली, इन जर्मनी। मैं वहां रहा हूँ, वो तो नाम ले कहते हैं इस हिटलर ने हमारे जर्मनी की तबाही इतनी की कि जिसका सोच नहीं। तो अब अमेरिका कर रहा है, तो ये अभी तो वॉर अभी है, वॉर अमेरिका, बेसिकली वॉर इज बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, ये सारा है। अब अमेरिका को कह रहा है कि अमेरिका वहां से कितने देखे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले आ रहा है, और अपने जर्मनी को कह रहा है तुम भी बनाओ टैंक्स, वो दे देंगे, परमिशन भी देंगे, अब एमिनेशन दो, सारी चीजें दो। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज तो गरीब है, वो तो नहीं दे सकेंगे, वो तो बेचारे हैं कि रेफ्यूजीज लेके बैठे हुए हैं वहाँ। नेटो, अच्छा, तो हम इस नतीजे में पहुंचे कि बहरहाल ये वार जो है, साइन नेटो जब बना था वार्सा में, उसके बाद नेटो अलायंस जब खत्म हो गया था, जब रशिया गिर गया था, उस वक्त नेटो की फिर जरूरत नहीं थी। उन्होंने क्या कहा, अभी मुसलमान मौजूद हैं। जी हाँ, ये कहा, देखा ना। अभी जो अल्टीमेट ये होगा कि ये शुक्र है, हम एक शुक्र करते हैं, मैं शुक्र करता हूँ। हम सब करते हैं। मैं मिडिल ईस्ट पे बात करता था
کہ سارے پاورز نے مڈل ایسٹ کو ابھی وار فیلڈ بنایا ہوا ہے. سیریا کو ختم کیا, لبنان کو ختم کیا, ایجپٹ کو بالکل ختم کر دیا, گلف پہ پریشر کر رہا تھا پاکستان سے. اب ان کی جو ڈائیورشن ساری جو ہے یورپ میں ہے, یوکرین میں ہے. یہ یوکرین میں آپ دیکھ لیجیے گا, یہ خود بخود قدرت ان کو اس طرف لا رہی ہے. اس میں امریکہ کا نقصان ہوگا, ان کا گراف نیچے آئے گا. ان کا دیکھیں بات یہ ہے کہ کل بتا رہے تھے کہ 300 پتہ نہیں 1000 ٹریلینس میں ان کا وہ ڈیفیسٹ ہے بھائی امریکہ کا. اب وہ اور بات ہے کہ ان کے اپنے سارے خرچے ہیں فرما ہے. مگر میں ایک بات بتاؤں, اگر آپ کو کوئی آج سمجھتا ہے کہ نہیں رشیا ویک ہے, رشیا ویک نہیں ہے. رشیا بڑا ڈسکریٹلی کرتا ہے. پیوٹن بڑا ہوشیار ہے, بہت ہوشیار آدمی ہے. یہ جان بچ کے سلو کر رہا ہے کہ بے شک اور جو ہیں یورپین کنٹریز نیٹو سے نکلیں, نیٹو کو فال کریں. اصل تو جو ہے نا اٹل جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ دے ور ایڈنگ یوکرین ٹو نیٹو, وہیں سے جھگڑا. بات وہی ہے. تو بس ٹھیک ہو گیا, مطلب یہ ہو گیا کہ لیٹ اس ویٹ اینڈ سی. بس اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے اور اس جنگ سے دور رکھے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ظفر اللہ شیخ صاحب, آپ کا انتہائی مشکور ہے. جی میرے صاحب اس کو وائنڈ اپ کریں تو پھر ہم بریک کی طرف چلے جائیں. جن صاحب بات یہ ہے کہ ابھی اس پاکستان میں ایک تو یہ لہر آئی ہے کہ پاکستانی جو ہیں اب امریکہ کے سائڈ میں نہیں ہے, عوام جو ہے, اور وہ بہت ناراض ہیں. اور سب کا یہ متفقہ, یہ جو لوگ بھی وہاں سفیر رہے ہیں, مغرب میں رہے ہیں, سب کو رہے ہیں, سب کو یہ کہیں کہ بھئی ابھی اینف از اینف. امریکہ کو بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کو بہت مارا ہے, مسلمانوں کو بہت مارا ہے, بہت تکلیف پہنچائی ہے. تو یہ سب کی دلی خواہش ہے کہ امریکہ کو اس وقت تکلیف پہنچنی چاہیے, جی امریکہ کو ہارنا چاہیے. تو یہ تو ایک سینٹیمنٹ ہیں جو کہ پاکستان میں موجود ہیں, یا ممکن ہے ساری دنیا میں ہوں, ہمیں نہیں معلوم. تو ایک تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کا دانشور, پاکستان کا سفیر, پاکستان کا جو بھی کوئی ہے وہ یہ چاہتا یہ ہے کہ امریکہ کو کیا تو ہمارے ساتھ دے, وہ بلا میں نے اس کے شرط کے, جی, اور کہے کہ نہیں ہمارے ساتھ انہوں نے مغرب کا دیا تھا, میں نے افغانستان میں دیا تھا, روس کو ہرایا تھا, تو ہم ان کا بلا شرکت بلا شرط کے, کسی بھی شرط کے ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اور 100 بلین جو ان کا 200 بلین جو بھی ہے وہ ہم ان کو معاف کرتے ہیں, 200 بلین دیتے ہیں ان کو. اور وہ بلین بھی آپ کا اس لیے نہیں رہے گا کہ تھوڑے دنوں بعد میں جب آپ ہار جائیں گے تو آپ کا ڈالر کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس میں دو رائے نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ جو روس کے جو جنگ کے اثرات ہیں وہ یورپ کو متاثر کر رہے ہیں. جی. اور یورپ جو ہے امریکہ سے کھسک رہا ہے, اللہ اس کے کہ امریکہ کوئی حرکت کرے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر جو امریکہ کے اندرونی حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں. امریکہ کا صدر بہت ویک ہے. امریکہ کے اندر روز جو ہے واقعات ہو رہے ہیں, قتل و غارت گری کے, جو دہشت گردی کے واقعات ہمارے ہاں ہوتے تھے وہ اب وہاں ہو رہے ہیں. جی. اب آپ ہر ایک آدمی, تو اس لحاظ سے امریکہ کے جو اندرونی معاملات, امریکہ کے بیرونی معاملات کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. نیٹو بھی کمزور ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے, اب اگلے موضوع پہ آئیں گے, لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی. اور ایک تو امریکہ خطرناک ہے دنیا کے لیے, تو دوسرا بھارت بھی ہے. بھارت بہت زیادہ خطرناک نہیں, بھارت امریکہ سے زیادہ خطرناک ہے. تو بھائی اس پہ بات کریں گے ہم. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بیٹا صاحب, اب ذرا مودی سرکار کی ہمارے طرف. پاس ایک کلپ ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ناظرین کرام. جو اس میں یہ ہے کہ بھارت جو ہے روس سے ریکارڈ توڑ خریداری کر رہا ہے. یومیہ جو ہے وہ 1.2 ملین بیرل تیل خرید رہا ہے. اور دسمبر میں بھارت نے گزشتہ مہینوں کے مقابلے میں 29% زائد تیل خریدا. اب یہ جو تیل کی خریداری ہے یہ ایک ایسی بات کی نشاندہی کرتی ہے جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں, ابھی شاید یہ کوئی بات, جب بھی کوئی آدمی تیل خریدتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی جنگ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ حساب کتاب میں اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ اگر بھارت اتنا تیل خرید رہا ہے تو کیا ان کی نظر میں ہے. بھارت اپنی ضرورت کا تقریباً 85% جو کروز آئل جو ہے کروڈ آئل جو ہے وہ سستے داموں خرید کر معاشی ریلیف حاصل کر رہا ہے.
دو فائدے کر رہا ہے، ایک تو یعنی وہاں سے خرید رہا ہے جی اور سستے داموں بھی خرید رہا ہے، اور روس اس کو بیچ رہا ہے۔ اب روسی جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارچ کے بعد ہم دے سکیں گے آپ کو، یعنی مطلب وہ انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ پاکستان کو بھی سردیوں کے اندر میں تیل نہ ملے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں مارچ میں معاہدہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سال ہم نہیں دے سکے، چونکہ ظاہر ہے وہ آلریڈی بک ہے، وہ سودے پہلے سے ان کے بک بھی ہیں۔ اور لیکن پہلے وہ یہاں پہ تیل کا ایک جہاز لا کے کھڑا کر دیتے تھے اور ہم گوادر سے تیل لے لیتے تھے ان سے۔ جی وہ ویسٹرن لائن کہلاتی تھی، وہ بڑی خاموشی کے ساتھ ایک کام ہو رہا تھا۔ بیٹا صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ بیان دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ امریکہ پھر پیچھے بھی لگتا ہے نا، نہیں امریکہ کو پتا ہے کہ بھائی ایران سے تیل آ رہا ہے تو کبھی کبھار ہم کو ایکشن لے لیتے ہیں، لیکن ایران کی تو ٹرافیاں بھی آتی ہیں اس معاملے میں۔ جی بالکل، بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس طرح کی، تو کھانے پینے کی۔ اچھا خیر، وہ مودی کی جو بات ہو رہی تھی نا، اچھا جی، مودی کی اب بات یہ ہے کہ مودی کا جو اس نے گجرات میں کیا ہے، بی بی سی نے اس پر ایک دستاویز فلم جاری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مودی نے جو ہے وہاں گجرات میں جان بوجھ کے قتل کیا، اور سارے جو انتظامیہ کو وہاں اس نے منع کر دیا کہ وہ کوئی آدمی پولیس کارروائی نہیں کرے۔ تو مودی جو گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے، بی بی سی کا یہ کہنا ہے، اور دستاویزی فلم میں ناقابل تردید حقائق پیش کیے گئے ہیں، جو کہ ایک بڑی بات ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ امریکن جو ہے یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یعنی انڈیا کے خلاف اتنا زیادہ جانا برطانیہ کا، یہ کسی بڑی پلان کا حصہ نظر آتا ہے۔ اس میں سے اگر آپ کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو پہلا پارٹ آیا ہے، وہ اس میں سے کچھ دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیجیے۔ اچھا، مودی نے تو اپنے ملک پابندی لگا دی اس پر، ہاں لیکن ہمارے تو چلے گی نا۔ جی وہ ایک دو کلپ دکھاتے ہیں ہم، دکھائیے۔ جی میرے صاحب، یہ بی بی سی کی کرٹیسی سے ہم نے دکھایا ایک دو کلپس، اور وہ بات وہی ہو رہی ہے کہ وہ جو گجرات میں۔ اچھا جی، دوسری بات اب یہ ہے کہ مساجد میں انہوں نے آبادان پہ پابندی لگا دی ہے، اور جرم بھی عائد کر اس کو جرمانہ کا حکم دے دیا ہے۔ جو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہندوتوا کی جو ہے، کیونکہ اب مسئلہ اگر آپ کسی بھی میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جو میڈیا ہے اس پر ایک دفعہ گفتگو ہمیں کرنی چاہیے۔ جی ہندوستان کا میڈیا اتنا پاگل میڈیا ہے کہ ہر وقت جو ہے ایسا بولتا ہے جیسے کہ وہ دنیا بھر کے حاکم اعلیٰ ہیں، خداوند تعالیٰ ہیں، بھگوان ہیں۔ جی وہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان جو ہے یہ کرے تو پھر ہم دوستی کریں گے۔ بھائی اس نے جو شہباز شریف نے بیان، ایک بہت اچھا بیان دے دیا، انہوں نے صاحب ہم تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے تعلقات جو میں نے کشمیر کے معاملے پر ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی ملک ہیں، اب لڑائی تو ہو نہیں سکتی ہیں، تو پڑوسی بھی بدلے نہیں جا سکتے ہیں، تو ہمیں آپس میں مل کر بات کرنی چاہیے۔ تو شہباز شریف نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ مجھے صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہوں تو مجھے جگایا کہ صاحب آپ کے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے، آپ اس پر بھی پر دیں۔ میں نے بھائی کتنے بجے لوگوں کہنے کا جی آپ کے 10:30 بجیں گے، جی لے لو۔ وہاں جب بات کرنے شروع کی ہے تو آپ کا آخرکار پاکستان جو ہے ڈر کے مارے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ وہ آپ سے مذاکرات کرے۔ بھائی ہم کہاں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، ہم تو حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم حکمرانی کریں گے۔ تمہارے پاس ایک چیز آ گئی ہے کہ تم نے اس پاکستان کو ہمارے سے لے لیا تھا، تو وہ اس میں روس شامل تھا، آپ اکیلے ہم سے نہیں لے سکتے تھے۔ روس نے آپ کو مدد دی، ٹریننگ آپ نے روس نے دی، ہم نے روس سے بدلہ لے لیا، آپ سے ابھی بدلہ باقی ہے، تو ہمیں آپ سے حساب کتاب کر لیں گے جس وقت بھی موقع لگا انشاءاللہ۔ تو وہ بحث نہیں ہے، بحث ابھی یہ ہے کہ آپ جیسے بڑے ملک جو ہے روس کو ہم نے افغانستان میں ہرا دیا، اس سے آپ کو سبق لینا چاہیے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ آپ کو اس بات کا سبق لینا چاہیے کہ بھائی ہم نے امریکہ کو ہرا دیا، اس سے آپ کو سبق لینا چاہیے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ اگر آپ پر پل پڑے تو آپ کا کیا حال کریں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب بابر نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کو شیر شاہ سوری نے آپ پہ کیا کیا، آپ کو جو میں نے خاندان نے غلامان نے آپ کے ساتھ کیا، خلجیوں نے آپ کو، غوریوں نے آپ کو، سب نے آپ نے کتے بالا کیا۔ تو اب خود یہ جو بیٹھے ہیں برہمن جو بیٹھے ہیں، یہ کون سے تمہارے ملک کے ہیں؟ یہ بھی تو سینٹرل ایشیا کے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ابھی ان کو چاہیے کہ سیدھے انسان دے پتر بنے اور ایک انسانوں کی طرح رہنا سیکھیں، بالکل، بجائے اس کے کہ ہم پر روب جماتے ہیں۔ جی میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا، ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔